کس مضمون کے بہت سے لوگ منکر تھے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے حضور تاجدار مدینہ کے بعد جانا شرک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں تاکید کا لفظ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ جنات ہوں کہ انسان ہوں، فرشتوں کو چھوڑ کر، چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہاں ظلم سے مراد ظلم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ظلم کی جمع ہے، اور یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، چاہے وہ گناہ صغائر ہوں کہ گناہ کبائر ہوں، کفر ہو، شرک ہو، جتنا بھی بڑے گناہ، سارے گناہ اس کے حصار میں آتے ہیں۔ اب فرمائے جب وہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کر لیں اور پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سائل بن کر حاضر ہوں، مجرم کی طرح حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی سفارش فرمائیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اگر اللہ چاہتا تو خود ارشاد فرماتا کہ میری بارگاہ میں آ جائے، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور ہوتا بھی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، وہ بخشتا ہے، لیکن چونکہ پروردگار عالم نے یہاں پر وسیلے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا حبیب گناہ میں بخشوں گا مگر وسیلہ تیرا ہوگا، گناہ میں بخشوں گا مگر وسیلہ تیرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف یا صرف مدینہ کی طرف بلا کر لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے، میرے بندو اگر تم سر سے پیر تک گناہ میں ڈوب گئے ہو تو آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر بخشش کی دعا مجھ سے کرو، وسیلہ حبیب کا ہوگا، پھر دیکھنا رحمت کی برکھا برسانے کی ذمہ داری میری ہوگی، رحمت کی برکھا برکھانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اور الحمدللہ قرآن کھول کر دیکھیں، یہودی بھی اللہ کے رسول کے صدقے میں میرے حضور کے آنے سے قبل بھی جب انہیں ضرورت پڑی ہے جنگ میں، میدان جنگ میں، اور جیتنے کے لیے تب وہ حضور کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو حضور کے آنے سے پہلے حضور کے صدقے میں دعا مانگی جا رہی ہے، اور حضور جب تشریف لائے آپ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو لے کر جاتے خانہ کعبہ کی دیوار میں، آپ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیتے، جب قحط سالی پڑتی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے پروردگار اس میرے بھتیجے گوری رنگت والے بھتیجے محمد کے صدقے مولا بارش نازل فرما دے۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہاتھ بعد میں نیچے آتا تھا، اللہ کی رحمت پہلے اترنے لگتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کے وسیلے سے دعائیں پہلے بھی مانگی گئی، آپ کے ولادت کے بعد بھی مانگی گئی، اور حضور نے خود فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت پڑ جائے، جب پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جب پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، حضور نے تلقین فرمائی ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پڑھنے کے بعد اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بیکا الى ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفیو فیا۔ تو فرمایا جب حضور کے صدقے میں یہ نابینا کو آپ نے کیا کہتے تلقین فرمائی تھی، حضور کے صدقے میں جب دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر یہ گندے ہاتھ رب کی بارگاہ میں ہم کیسے اٹھائیں، یہ زبان جو گناہوں سے لت پت ہے، یہ وجود جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کیسے اللہ کی حضور جب ہاتھ اٹھا کر شرم سے کس طرح ہاتھ اٹھائیں، لیکن جب اٹھاتے ہیں تو کہتے یہی ہیں پروردگار ہمارا وجود نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ ہم تیرے حبیب کی امت میں ہیں، اے مصطفیٰ اے اللہ اے پروردگار میرا وجود نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، ہمارا وجود اس لائق نہیں ہے کہ تو ہمارے صدقے میں بارش برسا دے، ہمیں شفا دے دے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، لیکن الہی پروردگار ہم تو اس کے صدقے میں مانگ رہے ہیں کہ جس محبوب کے لیے تو نے ساری کائنات کو وجود فرمایا ہے۔
سبحان اللہ. اس لیے ہم حضور کے صدقے میں دعائیں کیا کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور حدیث پاک سن لیں. حضور کی ذات تو بہت عالی شان ہے الحمدللہ، ان کی ذات تو بہت بڑی ہے. حضور کو جس سے نسبت ہو جاتی ہے پھر اس کے صدقے میں بھی دعا مانگنا یہ سنت صحابہ اور طریقہ صحابہ ہے. سنت صحابہ طریقے صحابہ ہے. اب میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ غور سے سنیں. باب کا نام ہے ابواب الاستسقاء. حدیث نمبر 624 حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. فرماتے ہیں ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا، جب حضرت عمر فاروق اعظم جب قحط پڑتا، قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، تو وہ کیا کام کرتے؟ فرمایا استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے. سبحان اللہ. حضرت عباس بن عبد المطلب کے صدقے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ فقال، اور کہتے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ لے کر آتے کہ تو ہم پر بارش کی موسلا دھار بارش برساتا، بارش نازل فرماتا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا، تو اب ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہم پر بارش برسا. فَيَسْقُونَا، تو ہم پر بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولیں. پتا چلا حضور سے جس کو نسبت ہو جائے، اب چاہے وہ حضور کا گھر والا ہو یا صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، اغواث ہو، اوتاد ہو، اغواث ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جن کو نسبت حضور سے ہو جاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ علیہ وسلم. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری، حضور کا تصور میری عبادت ہے، حضور ہی کے وسیلے سے